تقدیر کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے تقدیر کے مسئلے کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ازل سے کہ میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا اور اپنی مرضی سے وہ یہ کام کرے گا۔ کفر کا بھی اختیار دوں گا، ایمان کا بھی اختیار دوں گا، نیکی کا بھی اختیار دوں گا، گناہ کا بھی اختیار دوں گا، اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کرے۔ اللہ کے علم میں تھا میں اختیار دوں گا اور یہ بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں۔ تو تقدیر دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک امر الہی، نمبر ایک علم الہی، اور نمبر دو امر الہی۔ علم الہی کا معنی اللہ کے علم میں تھا کہ میں اس بندے کو اختیار دوں گا اور یہ بندہ یہ کام کرے گا، علم الہی۔ اور چونکہ بندے نے کرنا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ بندہ کام کرے گا، یہ ہے تقدیر۔ تو تقدیر میں علم الہی اور عمل الہی دو چیزیں ہیں۔ تقدیر پر جتنے اشکالات ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کہ لوگ سمجھتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے لہٰذا بندے نے کرنا ہے، اب بندہ مجبور ہے، اس کے خلاف تو کر ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ تقدیر کا معنی یہ نہیں، اللہ کے علم میں تھا میں اس بندے کو اختیار دوں گا اور یہ بندہ یہ کام کرے گا، اب اللہ نے لکھ دیا کہ یہ بندہ کام کرے گا، تو اس وجہ سے بندہ کام نہیں کرتا کہ اللہ نے لکھا ہے، بلکہ لکھا ہے اس وجہ سے کہ اس بندے نے یہ کرنا تھا۔ اب چونکہ اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتا، جیسے علم ہے ویسے ہو کر رہنا ہے، یہ ہے تقدیر الہی۔ بچپن سے تقدیر آپ سن رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی بات۔ میں اس لیے بارہا سمجھاتا ہوں کہ ان تعبیرات کو سمجھو، پھر الجھن کبھی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں جب فلاں بندے کے لیے اللہ نے لکھا تھا کہ اس نے کفر اختیار کرنا ہے تو بندہ کافر ہو گیا، اس کو سزا کس بات کی ہے؟ بندے کے مقدر میں لکھا تھا اس نے فلاں کو مارنا ہے، قتل کر دیا، سزا کس بات کی؟ بندے کے لیے لکھا تھا اس نے زنا کرنا ہے، اس نے کر لیا، تو جہنم کیوں ہے؟ یہ اشکال وہ کر رہا ہے جو تقدیر کا معنی نہیں سمجھتا، اور ہمیں جواب اس لیے نہیں آ رہا کہ ہم بھی تقدیر کا معنی نہیں سمجھتے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں تقدیر کا معنی سمجھیں۔ اللہ کے علم میں تھا میں اس بندے کو اختیار دوں گا تو یہ بندہ اپنے اختیار سے کفر کرے گا، اب اس کو جہنم ملنی چاہیے نا؟ سمجھ آ رہی؟ اس کو اختیار دوں گا، چاہے تو اس ایمان چاہے تو کفر، لیکن اس نے کفر اختیار کرنا ہے، علم میں تھا نا، اب اللہ نے لکھ دیا کہ کفر اختیار کرے گا، تو یہ کفر لکھے ہوئے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ لکھا ہوا اس کے اختیار سے کفر اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اب سمجھ آ گئی؟ لیکن جو اللہ کے علم میں تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ کفر اختیار اب نہ کرے، کیوں؟ اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب یہ جو ہم کہتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کے علم میں تھا اس بندے کو میں دو آپشن دوں گا، چاہے تو ایمان اور چاہے تو کفر۔ اب اگر اللہ کفر کا آپشن رکھتے ہی نہ تو کوئی کفر اختیار کر سکتا تھا؟ تو یہ جو کفر اختیار ہو رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، لیکن یہ اللہ کی رضا، اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی نہیں ہے، یہ کفر بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نے چاہا تو کفر کیا، اللہ نے دو اختیار دیے، چاہے تو کفر اور چاہے تو، اگر ایمان اختیار کیا ہوئے مشیت باری کے تحت ہے،
اور اگر کفر اختیار کی تو مشیت باری کے تحت ہے، لیکن ایمان والی وہ مشیت ہے جو اللہ کی پسند ہے، اور کفر والی وہ مشیت ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس پر کیا اشکال آ جاتا ہے؟ جب آپ تقدیر کا معنی سمجھ گئے ہیں نا، اب اشکال ختم ہو جائیں گے۔ جب نہیں معنی سمجھیں گے اشکال باقی رہیں گے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بے مثال ہیں، لیکن میں جب تک مثال نہ دوں بات سمجھ نہیں آ سکتی، میں کیا کروں؟ حضرت تھانوی کتنی درد سے بات فرماتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بے مثال ہیں، لیکن میں کیا کروں جب تک مثال نہ دوں بات سمجھ بھی نہیں آتی۔ ہمارا دورہ ہے 16 اگست سے لے کر 20 اگست تک، اس نے 20 اگست کو ختم ہونا ہے۔ طالب علم آتا ہے، وہ داخلہ لیتا ہے 20 اگست تک دورہ پورا کرنے کے لیے۔ اب ہم کہتے ہیں بھی آپ نے 20 اگست تک پڑھنا ہے، درمیان میں جانا ہو بتا کر جانا، چھٹی لے کر جانا، پوچھ کر جانا۔ اب آپ یہ بتائیں، ایک طالب علم 19 کو آتا ہے کہ جی میں نے جانا ہے، ہم کہتے ہیں چلے جاؤ۔ ہم خوش ہیں اس کے جانے پر یا ہم خوش ہیں وہ 20 کو جائے؟ جی، لیکن کیا تو ہماری مرضی سے ہے نا۔ آپ کو بندہ کہ جی آپ کیوں ناراض ہیں، وہ تو آپ نے مرضی سے کیا ہے۔ بھائی ہم نے آپشن دیے تھے، چاہو تو 20 کو جاؤ، چاہو تو 19 کو جاؤ، جانا پوچھ کر۔ رضا ہماری 20 پر ہے، رضا 19 پر نہیں ہے، لیکن جو گیا ہے وہ ہماری مرضی ہی سے گیا ہے۔ یہ آپ کیوں ناراض ہوتے؟ آپ نہ جانے دیتے تو کیسے جاتا؟ ہم نے کہا بھی ہم نے آپشن دیے تھے، ہم نے اس کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا۔ اب سمجھ آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ نے آپشن دیے ہیں، ایمان اختیار کرو یا کفر۔ اگر بندہ ایمان اختیار کرتا ہے تو اللہ کی مشیت سے ہے، اگر اللہ ایمان کے اختیار ہی نہ دیں تو بندہ کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ اور اگر اللہ کسی بندے کو کفر کا اختیار ہی نہ دیں، کفر کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 2 راستے دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، 2 راستے دے دیے، اور دونوں اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ یہ معنی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کفر کرو گے تب جب اللہ چاہے گا، ایمان لاؤ گے تب جب اللہ چاہے گا، تم نماز پڑھو گے تب جب اللہ چاہے گا، نہیں پڑھو گے تب جب اللہ چاہے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ نماز نہ پڑھے، اللہ چاہتے ہیں بندہ زنا کرے، اللہ چاہتے ہیں بندہ کفر کرے، یہ معنی نہیں۔ معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن اور 2 اختیار دیے ہیں، آپ چاہو تو ایمان اختیار کرو، آپ چاہو تو کفر اختیار کرو۔ ایمان کی اختیار کرنے کی طاقت بھی دی ہے اور کفر کی اختیار کرنے کی طاقت بھی دی ہے۔ اب اللہ دیتے ہی نہ تو بندہ اختیار کر ہی نہ سکتا، دی ہے لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا ہمیں پسند یہ نہیں ہے۔